خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت خداوند نے 72 اور مقرر کیے اور انہیں دو دو کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ دیکھو، میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، جس طرح تعارف میں بھی آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران 14ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی سلامتی کی بات کرتا ہے، شادمانی کی بات کرتا ہے، خوشی کی بات کرتا ہے، تسلی کی بات کرتا ہے۔ آج سارے الفاظ جو اس اقتباس میں آپ سنیں گے یا آپ نے سنے ہیں، وہ انتہائی خوبصورت ہے، خوشی دلانے والے ہیں، ہمت بندھانے والے ہیں، دلاسا دینے والے ہیں۔ اور یہ تلاوت جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ خداوند فرماتا ہے یروشلم کے ساتھ خوشی کرو اور اس کے ساتھ شادمان ہو، تم سب جو اس سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ بڑی شادمانی کرو۔ تو یہ شادمانی جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے۔ خدا اپنی قوم کو شادمان ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے تسلی دے رہا ہے کہ اب آپ کی وہ ساری تکالیف، سارے مسائل، ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے اب آپ کے لیے تسلی ہے، شادمانی ہے اور خوشی ہے، تاکہ تم چوسو اور اس کے تسلی دہ پستانوں سے سیر ہو اور دودھ ہو، اور اس کی ثروت کے پستانوں سے حظ اٹھاؤ، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں سلامتی کو دریا کی مانند، سلامتی کو دریا کی مانند اور قوموں کی شوکت کو لبریز ندی کی طرح اس کی طرف رواں کروں گا۔
سلامتی دریا کی طرح، اتنی سلامتی کہ وہ دریا کی طرح بہے گی، اور دریا جہاں جہاں سے گزرے گا، جس شہر سے گزرے گا، جس طرح نہروں کا پانی، دریاؤں کا پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں شادابی اور رویدگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح خدا بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ میری سلامتی جو ہے وہ دریا کی طرح ہوگی، اور یہ سلامتی کا جو دریا ہے جہاں جہاں بھی جائے گا ہر شخص سلامتی کو حاصل کرے گا۔ آج ہم اس سلامتی کو ترس رہے ہیں، اور خدا اپنی قوم سے اس سلامتی کی بات کر رہا ہے، اور قوموں کی شوکت کو لبریز ندی کی طرح اس کی طرف رواں کروں گا۔ یہ شوکت جو ہے یہ بحالی کی طرف اشارہ کرتا ہے، خوشحالی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قوموں کی آپ کی بحالی اور خوشحالی نزدیک آ گئی ہے، اور ایک لبریز ندی کی طرح۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے آج نہر چ نہیں نہانا، نہر بڑی چڑی ہے، یعنی اس کا پانی کناروں سے اوپر بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو خدا آج یہ کہہ رہا ہے کہ شوکت کو لبریز ندی کی طرح اس کی طرف رواں کروں گا۔ آپ کی ترقی، آپ کی بحالی، آپ کی شوکت، آپ کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ اس قدر ہیں کہ سلامتی کا دریا بہہ رہا ہے، اور شوکت، تسلی، بحالی، خوشحالی کی ندی جو ہے، نہر جو ہے وہ لبریز ہو کر آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ خدا کی خوبصورت باتیں ہیں، خدا کے وعدے ہیں، اور آگے آ کر وہ کہتا ہے کہ تب تم چوسو گے اور گود میں اٹھائے جاؤ گے، اور گھٹنوں پر تم سے لاڈ کیا جائے گا، گھٹنوں سے تم پر لاڈ کیا جائے گا۔ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اور ماں اسے فیڈ کروا رہی ہوتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے اس وقت اس کی ساری دنیا وہی ہوتی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ خوراک بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ٹپیکل اور بڑی ہی خوبصورت بات کہ بنی اسرائیل، خدا کہہ رہا ہے کہ آپ میری گود کے اندر ہوں گے اور آپ سب کچھ حاصل کر رہے ہوں گے، آپ کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ خدا پوری کرے گا۔ اور جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، گود میں لیتی ہے، اس کی ساری ذمہ داریوں کو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے، اس کی ساری ضروریات کو پورا کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح خدا ماں کی طرح آپ سب کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ خوبصورت آج کا میسج جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے ہم سن رہے ہیں، اور کہا کہ جس طرح ماں اس کو تسلی دیتی ہے ویسے ہی میں تمہیں تسلی دوں گا، اور یروشلم میں تم تسلی پاؤ گے، اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہاری ہڈیاں گھاس کی مانند پھوٹیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اس کے بندوں پر ظاہر ہوگا، اور وہ اپنے دشمنوں پر غضبناک نہ ہوگا۔ آپ کی ہڈیاں گھاس کی طرح پھوٹیں گی، کسی وٹامن سی کی ضرورت نہیں ہوگی، جو آج کل ہم ایڈز دیکھتے ہیں کہ ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے یہ وٹامن سی استعمال کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ خدا خود آپ کا محافظ ہوگا، آپ کی صحت کا محافظ ہوگا، آپ کی ضروریات کا محافظ ہوگا، آپ کو تسلی دینے والا ہوگا، آپ کو خوشی دینے والا ہوگا، آپ کو شادمانی دینے والا ہوگا، آپ سے محبت کرے گا جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔
تو یہ خدا کی بات ہے، اور آج ہمارا خدا ہم سب کی اسی طرح حفاظت اور رکھوالی کرتا ہے اور ہم سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول خداوند یسوع المسیح کی پاک صلیب کی بات کر رہے ہیں۔ گلاطیوں کا خط ہے، اور ان میں ایک مسئلہ بنا کہ جب غیر اقوام کے لوگ یسوع المسیح پر ایمان لاتے تو یہودی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب سے پہلے انہیں موسیٰ کی شریعت کو پورا کرنا چاہیے اور انہیں ختنہ کروانا چاہیے، تب یہ حقیقی مسیحی ہوں گے۔ اور اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے ایمان میں کمزور ہوئے اور کچھ اپنے ایمان سے پھر گئے۔ اور آج خدا کا بندہ پالوس رسول بتانا چاہتا ہے کہ مسیحی ہے کون، مسیح ہونے کا مطلب کیا ہے۔ پالوس کہہ رہا ہے کہ نہ ہی ختنہ کوئی بات ہے اور نہ ہی نامختونی، بلکہ یسوع المسیح میں نئی پیدائش، نئی مخلوق ہونا معنی رکھتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر ایک بدلاؤ نہیں آتا، ایک تبدیلی نہیں آتی، ایک جدت نہیں آتی، ایک ندرت نہیں آتی، اگر آپ کی زندگی کے اندر یسوع المسیح کو قبول کرنے سے، اس پر ایمان لانے سے آپ کی روحانی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، تو پھر آپ بے شک ایک کے بارے میں 2 ختنے بھی کروا لیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو آج پالوس رسول اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ مسیحی ہونا، نئی مخلوق ہونا، یسوع کو پہن لینا، یسوع کے ساتھ وفادار ہونا، یسوع کے ساتھ جڑ جانا، یسوع کو اپنا لینا، یسوع کی ہر بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ ہے مسیحی ہونا۔ اور یہ آپ کو بپتسمہ کے اندر خدا کا پاک روح اس تبدیلی کو، اس نئے پن کو، اس جدت کو آپ کی زندگی کے اندر لاتا ہے۔ اور پالوس رسول یہی آج کہہ رہا ہے کہ جو ہم بپتسمہ کے اندر پاک روح کو حاصل کرتے ہیں وہی ہماری تبدیلی کا ضامن بنتا ہے۔ اور آج وہ سب سے جو اہم بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے بھائیو، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میری نسبت مصلوب ہوئی۔ جب وہ شاول تھا تو وہ لوگوں کو مصلوب کرتا رہا، مارتا رہا، ایذائیں دیتا رہا، پریشان کرتا رہا۔ تو آج وہ صلیب کی حقیقت کو سمجھ چکا ہے، آج وہ اس پر فخر کر رہا ہے، یسوع کی پاک صلیب پر فخر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامختونی، مگر مخلوق کے نو ہونا، نئی مخلوق ہونا، نئی پیدائش کا تجربہ کرنا، اور جتنے اس قاعدے پر چلیں ان کو اور خدا کے اسرائیل کو سلامتی اور رحم حاصل ہو، آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے۔ روح کے ساتھ، یسوع کے ساتھ ہونا اپنی روح کو تبدیل کرنا ہے، اندرون کو بدلنا ہے، باطن کو بدلنا ہے۔ یہاں پر روشنی ہونی چاہیے، ہمارا باطن جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کی روح کو سلامتی حاصل ہو۔ پالوس رسول جسمانی اور روحانی باتیں کرتا ہے اور پھر روح کو
تقویت دیتا ہے، روح کو فوقیت دیتا ہے، روح کو اولیت دیتا ہے کہ روح کے کام جو ہیں وہی ایک حقیقی مسیحی کے کام ہیں۔ تو آج دو باتیں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک، خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے یسوع کی صلیب کے، تو یسوع کی پاک صلیب ہی ہماری نشانی ہے، وہی ہماری پہچان ہے، وہی ہماری شناخت ہے۔ یسوع کی پاک صلیب ہی ہماری آئیڈینٹی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پالوس کہہ رہا ہے کہ پاک صلیب ہی ہماری شناخت ہے، اور پاک صلیب ہی سے ہم نے رہائی، آزادی اور نجات حاصل کی ہے۔ اس لیے پاک صلیب ہمیشہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے۔ یسوع کی پاک صلیب شرمندگی کا باعث نہیں بلکہ خدا کے جلال کا نشان ہے۔ یسوع نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے، اور خدا کی محبت کا عروج ہے خدا کی پاک صلیب۔ اس لیے ہمیں بھی پالوس کی طرح اس پر فخر کرنا چاہیے۔ پاک صلیب ہی ہماری پہچان اور حقیقی مسیحی ہونے کا نشان ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صلیب کے نشان بنانے سے کتراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ دعا شروع کرتے ہیں، آئیں ہم دعا کریں۔ یسوع کی پاک صلیب کا مطلب ہے کہ ہم یسوع کی ملکیت میں ہیں۔ یسوع، پالوس جو کہہ رہا ہے کہ میرے بدن پر یسوع کے نشان ہیں، یعنی میں صلیب سے بمہر کیا گیا ہوں، بمہر کیا گیا ہوں۔ پرانے وقتوں میں جو غلام ہوتے تھے، جو خریدے جاتے تھے آقا کی خدمت کے لیے، ان کے بدنوں پر لوہا گرم کر کے ایک خاص نشان داغ دیا جاتا تھا، اور وہ غلام بھاگ نہیں سکتا تھا، وہ پہچانا جاتا تھا کہ کس آقا کا مالک ہے۔ اور پالوس اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے کہ میرے بدن پر یسوع کی پاک صلیب کی مہر ہے، میری شناخت یسوع کی پاک صلیب ہے، اور میں اس سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ میرا آقا ہے، وہ میرا منجی ہے، وہ میرا ہادی ہے، جس کے وسیلے سے میں بچایا گیا ہوں۔ تو اس لیے یسوع کی پاک صلیب ہی ہماری نجات کی ضامن ہے۔ تو آج میں بات کر رہا تھا، کچھ لوگ جو ہیں یہ صلیب کا نشان بنانے سے کتراتے ہیں، نفی کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ بات کریں؟ پہلے اپنے آپ کو اس کا ہونے کے لیے، اس کی ملکیت ہونے کا ثبوت تو دیں کہ میں مسیحی ہوں، میں اس کا شاگرد ہوں، میں اس کا بیٹا اور بیٹی ہوں، میں اس صلیب کو مانتا ہوں جس سے میں نے رہائی پائی ہے، جس سے میں نے نجات حاصل کی ہے، جس سے مجھے معافی ملی ہے، جس سے میرا چھٹکارا ہوا ہے، جس سے میں نے مخلصی پائی ہے۔ ہم اس صلیب کو دور کر کے خدا کے ساتھ کیسے رشتہ قائم کر سکتے ہیں؟ ناممکن بات ہے۔ گوانڈیاں دا چھوٹا بچہ آ کے تہاڈے کو 10 روپے منگے گا تو تسی 100 بہانے بناؤ گے، بیٹا میرے پاس کھلے نہیں ہیں، پھر میں آپ کو دوں گا، یہ کروں گا، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کا اپنا بیٹا مانگے گا تو آپ ہر صورت پہ اسے دیں گے، کیونکہ وہ آپ کا تخم ہے، آپ کا خون ہے، آپ کی جانچ پہچان اور شناخت ہے۔ اس لیے جب تک ہم یسوع کی صلیب سے اپنی شناخت قائم نہیں کر سکتے،
اس وقت تک ہم کیسے اس سے مانگ سکتے ہیں؟ کیسے اس سے مانگ سکتے ہیں؟ اپنی فرزندیت تو شو کریں، اپنے بیٹے ہونے کا ثبوت تو دیں، پھر اس سے مانگیں، پھر اس سے مانگیں۔ اس لیے آج جتنے بھی لوگ یسوع کی پاک صلیب کی بات نہیں کرتے اور پالوس رسول کا سارا پیغام، اس کے سارے خطوط، اس کی ساری زندگی مصلوب یسوع کے گرد گھومتی ہے، اس کی پاک صلیب کی وہ بات کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی صلیب کا نشان نہ بناؤ، کوئی فرق نہیں ہے، بس آؤ ہم دعا مانگیں۔ آج پالوس رسول کہتا ہے میرے بدن پر یسوع کے نشان ہیں، یسوع کے نشان۔ اور ایک اور جگہ پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدن پر یسوع کے زخموں کو لیے پھرتا ہوں، لیے پھرتا ہوں۔ یہ ہے ایک حقیقی مبشر، حقیقی مبلغ، حقیقی مشنری اور حقیقی خدا کے خادم کی نشانی کہ وہ اپنی زندگی سے اس یسوع کو پریزنٹ کرے، اس یسوع کو لوگوں کو دکھائے، اس یسوع کو لوگوں کو دے۔ اگر آپ کی زندگی میں یسوع نہیں ہے تو پھر آپ ناکام خادم ہیں۔ یہاں پر آ کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگ لفظوں سے کھیلنا جانتے ہیں، بڑا اچھا واز کر سکتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر سکتے ہیں، بڑی اچھی تقاریر کر سکتے ہیں، بڑے اچھے سرمن دے سکتے ہیں، بڑے اچھے واز کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کی اپنی زندگی ان باتوں کے مطابق نہیں ہے تو وہ سارا بے فائدہ ہوگا۔ ان سارے الفاظ کھوکھلے ہوں گے، بے تاثیر ہوں گے، ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنی زندگی سے میسج نہیں دیتے، آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب، کھلی بائبل ہونی چاہیے۔ اس لیے آج بے شمار رولے ہی رولے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی زندگیاں جو ہیں وہ مصلوب یسوع سے کہیں دور ہیں، اس کے زخم ہمارے بدنوں پر نہیں ہیں۔ جو پالوس کہہ رہا ہے کہ میں یسوع کے زخموں کو لیے پھرتا ہوں، میرے بدن پر یسوع کے نشان ہیں۔ آج یسوع کے زخموں کی بات نہیں ہے، نشان کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے ایک پینٹ شرٹ کی، ایک خوبصورت ٹائی کی اور ایک بیگ ہونا چاہیے، اور آپ بہت بڑے خادم بن سکتے ہیں۔ آج زخموں کی بات نہیں ہے، آج اپنی اپنی بات ہے، اپنی اپنی بات ہے۔ ہم یسوع کو پیش نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس لیے آج بے شمار مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ جمعرات والے دن میں ایف بلاک میں تھا، اور وہ 4 خاندان ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ تو بابو جی نے پوچھا کہ آپ چرچ کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان کے ساتھ ہی ایک چرچ بنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بابو جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کنفیوز ہیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد کوئی آتا ہے اور وہ اپنی رام کہانی سناتا ہے، وہ اپنی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ادھر آئیں، آپ بپتسمہ لیں، آپ گوتا لیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں۔ وہ چاروں خاندان کہہ رہے تھے ہم کنفیوز ہیں فادر جی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے۔ یہ پوزیشن ہے آج کے اس دور کی کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ سچائی کہاں ہے،
کون سچ بول رہا ہے، کون صداقت کی بات کر رہا ہے، کون یسوع کی بات کر رہا ہے، کون اس کی کاموں کی بات کر رہا ہے۔ اور کل رات میں اے بلاک میں تھا، ان کو بھی ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ چرچ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ جی فلاں فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے چرچ بنایا ہے، اور اس نے کہا ہے چونکہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں تو جب تک ہمارا کام نہیں چل جاتا، لوگ آنا شروع نہیں ہو جاتے، آپ مہربانی سے ہمارے چرچ میں آیا کریں، اور اس کے بعد جہاں پر آپ ہیں آپ رہیں، جب تک ہمارا کام نہیں چل جاتا۔ تو یہ اب کام بن گیا ہے، بزنس بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرنا ہے، گھیرنا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، خدا سے منت کرو کہ وہ مزدور بھیج دے۔ اور کل کی یہ دونوں باتیں سن کے میں سمجھتا ہوں اب فصل کم ہے اور مزدور زیادہ ہیں۔ کوئی کچی کاٹ رہا ہے، کوئی پکی کاٹ رہا ہے، کوئی چوری کاٹ رہا ہے۔ آج مزدور بے بہا ہو چکے ہیں، اور لوگ جو ہیں، جو فصل ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، سچائی کیا ہے، ہمارا مذہب کیا بتاتا ہے، یسوع کیا بتاتا ہے۔ اور یہی کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور خلیج جو ہے وہ زندگیوں کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح 72 لوگوں کو بھیجتا ہے۔ صرف لوکا جو ہے وہ ان 72 لوگوں کا ذکر کرتا ہے، باقی تینوں انجیل نویس جو ہیں وہ 12 کا ذکر کرتے ہیں، 12 شاگردوں کا، اور لوکا جو ہے وہ 72 لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح انہیں ہدایات دیتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں کہ آپ نے بٹوا نہیں لینا، تھیلی نہیں لینی، جوتا نہیں لینا۔ تو کیا یہ ساری ہدایات پر کوئی عمل کر رہا ہے؟ جتنے خدا کے خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے یہ انجیل پڑھی ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے یسوع کے کیا الفاظ ہیں؟ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ یسوع اپنے لوگوں کو خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے کیا کیا باتیں کر رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو۔ یہ سلام نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سب سے لا تعلقی ظاہر کریں، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ رکنا نہیں ہے۔ آپ کا مشن امپورٹنٹ ہے، آپ کو جس بات کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس پر دھیان کریں، اس پر غور و خوض کریں۔ یہ سلام دعا میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ جس طرح ہمارا پنجابی کلچر آدھا گھنٹہ سی ہور پھر کی حال ہے، ہور کی حال ہے، گھڑی مڑی یہی کہی جانے ہور کی حال ہے، بچے ٹھیک نے، تو 10-15 منٹ ہم اس ایک جملے کو بار بار رپیٹ کر کے لگا دیتے ہیں۔ تو یسوع کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مشن پر فوکس کرنا ہے، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام، اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو۔ یہ ہے اصل بات۔
اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے، لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ تو یہ خدا کے خادموں کے لیے ہیں جو آج یسوع لوکا کی معرفت ہم سب کو بتا رہا ہے، لیکن آج خادمین کی جو بات ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری دوڑ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی بات ہے۔ ہر شخص یسوع کے نام پر بہت کچھ کر رہا ہے، تو آئیں خدا کا شکر ادا کرے آج کے اس کلام کے لیے، ان خوبصورت باتوں کے لیے جو آج تینوں اشخاص اشعیا، پالوس اور خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے اس کلام سے برکت بخشے اور ہم اپنے حقیقی چرواہوں کو جان سکیں جو آپ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، مسیح خداوند کے